وساوانی بنفسہ ومالہ، اور ابو بکر صدیق نے اپنی جان کے ذریعے مال کے ذریعے میری مدد فرمائی۔ کائنات کے سارے لوگوں نے جب میری تکذیب کی، ابو بکر ہی تھے جنہوں نے میری تصدیق کی، اور اپنے مال کے ذریعے حضرت ابو بکر نے میری مدد کی۔ اور اس رات ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اس کائنات میں اگر کسی نے سب سے زیادہ نبی سے محبت کی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر نبی سے کوئی بھی محبت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرتے ہیں، وہ انسان جھوٹا ہے، وہ انسان کذاب ہے۔ حضرات، کیا حضرت ابو بکر صدیق نے میلاد کا اہتمام کیا اور میلاد کا اہتمام کرنے کا حکم دیا؟ وقال تعالی فی کلامہ المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محرومی کے اسباب اس عنوان پر گفتگو کی گئی تھی۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی اسی عنوان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محرومی کے 5 اسباب آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تھے۔ یہ 6واں اسباب ہے۔ وہ لوگ جن سے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر غصہ ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کی موجودگی میں اختلاف کرتے ہیں۔ نبی موجود ہے، نبی کی موجودگی میں جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر بھی پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ محبت رسول سے محروم ہوتے ہیں۔ حضرات، آج تو پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے۔ آج ہمارے درمیان، آپ کے درمیان پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے۔ حضرات، ہم یہ نہیں کہتے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے ہیں، پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر زندہ ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، چونکہ یہ عقیدہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ یہ عقیدہ قرآن مجید کے خلاف ہے، اس وجہ سے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں، پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے، پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ لیکن حضرات، آپ کی باتیں موجود ہیں، آپ کی احادیث موجود ہیں، آپ کی ساری باتیں احادیث کی کتاب کی شکل میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، یہ جو کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں کی شکل میں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ہوتے ہوئے اگر لوگ اختلاف کرتے ہیں، پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی موجودگی میں اگر لوگ اپنے اماموں کی بات کو مقدم رکھتے ہیں، یاد رکھیے ایسے لوگوں کے اوپر بھی پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے محروم ہوتے ہیں۔ حضرات، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اذا ذکروا آیۃ من القرآن، کچھ لوگوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ذکر کیا،
فتماروا فيها، وہ لوگ اس آیت کریمہ کے سلسلے میں جھگڑ پڑے، بحث و مباحثہ کرتے ہوئے جھگڑ پڑے، حتی ارتفعت اصواتهم، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئی، ان کی آواز تیز ہو گئی۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغضبا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں نکلے۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغضبا قد احمر وجهه، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کا عالم یہ تھا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غصے میں آ گئے۔ یرمیہم بالتراب، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ جھگڑ رہے تھے ان کی طرف مٹی کو پھینک رہے تھے اور کہہ رہے تھے مہلن یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، مبالغہ آرائی کرنے سے بچو، جس بات کا علم نہ ہو اس کے اندر اختلاف کرنے سے بچو۔ بہذا اہلکت الامم من قبلکم باختلافہم علی انبیائہم، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ اپنے نبی کی موجودگی میں اپنے نبی کے معاملات کے اندر اختلاف کرتے تھے، اپنے نبی کی موجودگی میں مسئلہ نبی سے پوچھنے کے بجائے خود بخود اختلاف کرتے تھے۔ میں موجود ہوں، مجھ سے مسئلہ پوچھ لو، اختلاف کا حل مل جائے گا۔ حضرات یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس بات کا پیغام دیا ہے کہ اگر احادیث رسول موجود ہو، اگر رب العالمین کی آیت موجود ہو اور احادیث کے ہوتے ہوئے اگر کوئی انسان اختلاف کرتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ناراض ہوتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر خفا ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہتے ہیں۔ حضرات آج اختلاف کا معاملہ کیا ہے، آج جمعہ کا دن ہے، اختلاف کی ایک مثال، ایک نمونہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ آج جمعہ کا دن 9 ربیع الاول کا دن ہے۔ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، مسلمان بہت زیادہ اختلافات میں پڑ جاتے ہیں، بدعت و خرافات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میلاد النبی کے نام پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے۔ حضرات یہ جو میلاد النبی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کس دن پیدا ہوئے، کس تاریخ کو پیدا ہوئے، ان تمام باتوں کو جاننے کا نام میلاد النبی۔ حضرات پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پیدا ہوئے؟ صحیح قول کے مطابق پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے قریب مکہ مکرمہ کے اندر جہاں پر لائبریری بنی ہوئی ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہاں پر ہوئی۔ حضرات پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں پر ہوئی یہ بات معلوم ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی، کس تاریخ کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی؟ حضرات یاد رکھیے اس میں کافی اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ حضرات اختلاف کیا ہے ذرا مشاہدہ کیجیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو، اور شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 17 ربیع الاول کو ہوئی۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب موطا مالک کے اندر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ رحمت للعالمین کے جو مصنف ہیں وہ اپنی کتاب کے اندر اس مسئلے کو ذکر کرتے ہیں اور اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ بعض نے 22 ربیع الاول کو کہا، بعض نے مہینے ہی کو بدل دیا۔ حضرات اتنے اختلافات موجود ہیں، تاریخ کے اندر اتنے اختلافات موجود ہیں، کب پیدا ہوئے کسی کو معلوم نہیں۔ صحیح قول کے مطابق امام مالک کے قول کی روشنی میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور رحمت للعالمین کے جو مصنف ہیں ان کے مطابق پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ کس دن پیدا ہوئے؟
حضرات عجیب اتفاق ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے اور آپ کی وفات بھی پیر کے دن ہوئی۔ یہ تو معلوم ہے کہ پیر کے دن پیدا ہوئے اور پیر کے دن ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ حضرات کس تاریخ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جو کہ الروض العنف ہے، اس کے اندر وہ تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بات مسلم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے، یعنی 12 ربیع الاول کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ یہ بات مسلم ہے، یہ بات یقینی ہے۔ حضرات علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ پیدائش کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، کس تاریخ کو ہوئی، اس تعلق سے جتنی بھی روایتیں آئی ہوئی ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے بہت بڑے محقق گزرے، وہ کہتے ہیں ساری روایتوں کو سامنے رکھ کر کے کہتے ہیں کہ ان ساری روایتوں کے اندر کلام ہے، کوئی بھی روایت عیب سے محفوظ نہیں ہے، لیکن سب سے صحیح بات وہی بات ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مالک موطا کے اندر کہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ حضرات ذرا سوچیں، غور و فکر کریں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے بہت بڑے محقق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ سیرت نگار میں جو رحمت للعالمین کے مصنف ہیں، وہ اپنی اس مائے ناز کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یقینی بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اور حضرات اب یہ لوگ جو میلاد مناتے ہیں، وہ اس بات کے اندر ذرا غور و فکر کریں، یہ لوگ جو 12 ربیع الاول کو میلاد مناتے ہیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن ہے یا پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ لوگ خوشی منا رہے ہیں؟ حضرات یقینی بات یہ ہے کہ جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے دن پر خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، یہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ حضرات 12 ربیع الاول کا دن، جس دن حضرت حسن و حسین کے نانا اس دنیا سے چلے گئے، فاطمہ کے والد اس دنیا سے چلے گئے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت رو رو کر کے بہت بری ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں بیوہ ہو گئیں۔ حضرات یہ عالم ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 ربیع الاول کو اپنے ہوش کھو بیٹھے ہیں، سارے صحابہ کرام پریشان ہیں، مدینے کی سرزمین تاریخ ہو چکی ہے، اور آج میلاد منانے والے اسی 12 ربیع الاول کو میلاد منا رہے ہیں۔ یہ لوگ اسی 12 ربیع الاول کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے جشن مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا چیزوں کو انجام دیتے ہیں۔ حضرات ضرورت ہے کہ اس بات کے اندر سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کیا جائے۔ حضرات اس انداز سے لوگ اختلاف کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے، احادیث کے ہوتے ہوئے بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ جو لوگ احادیث کے ہوتے ہوئے اختلاف کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خفا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ کتنے ہی عاشق رسول کا دم کیوں نہ بھر لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایسے لوگ حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرات دوسری بات، وہ لوگ جن سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، جن سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہوتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو انبیاء کرام کے مابین درجہ بندی کرتے ہیں۔ حضرات یہ بات مسلم ہے کہ ہمارے نبی، آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت اور فوقیت دی ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ بعض رسول بعض کے اوپر فضیلت اور فوقیت رکھتے ہیں۔ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، ان میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر مقام رکھتے ہیں۔ لیکن حضرات یہ بھی بات ایک مسلم ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو
اس انداز سے بیان نہیں کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسرے نبی کی شان میں تنقیص لازم ہو، جس کی وجہ سے دوسرے نبی کی شان میں گستاخی لازم آئے۔ اس انداز سے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرات اس سلسلے میں صحیح مسلم کی روایت آپ سماعت فرمائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول جو کہ انصاری صحابی تھے، وہ ایک یہودی کے پاس سے گزرے۔ اس یہودی نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام بشر پر فضیلت اور فوقیت دی۔ جب یہ بات مسلمان نے، اس انصاری صحابی اور رسول نے سنی، اس انصاری صحابی نے یہودی کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ وہ یہودی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، کہا یا محمد، اے اللہ کے نبی، اے محمد کریم، آپ فیصلہ فرما دیں، آپ کے ساتھی نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے اپنے صحابی رسول سے مخاطب کر کے فرمایا لما لطمت وجہہ، اے میرے صحابی بتاؤ تم نے اس کے چہرے پر تھپڑ کیوں مارا؟ اس موقع سے صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں جگہ سے گزر رہا تھا، اسی یہودی نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام بشر پر فضیلت اور فوقیت دی ہے، آپ ہمارے درمیان موجود ہیں اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں، یہ بات مجھے گوارا نہ تھی، اس وجہ سے میں نے اس یہودی کو تھپڑ دے مارا۔ جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ آپ کے چہرے کے اندر جھلک رہا تھا۔ اس موقع سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، نصیحت کرتے ہوئے فرمایا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، اے میرے صحابہ یاد رکھو، اے میری امت کے لوگوں یاد رکھو، اللہ کے انبیاء کرام کے درمیان تفاضل نہ کرو، ایک کی شان کو اس انداز سے بیان نہ کرو کہ دوسرے کی شان میں تنقیص لازم آئے، توہین لازم آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو حضرات، اگر کوئی انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آپ کی عظمت کو اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے نبی کی شان میں توہین اور تنقیص لازم آتی ہے، ایسے انسان کے اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہوتے ہیں اور ایسے لوگ محبت رسول سے محروم رہتے ہیں۔ حضرات ذرا غور کریں، اس حدیث کے اندر صحابی رسول نے یہودی کو تھپڑ کیوں مارا تھا؟ اس صحابی رسول کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، آپ کا پیار تھا، آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ سے چونکہ پیار تھا اس وجہ سے آپ کی شان میں گستاخی صحابی رسول کو برداشت نہیں تھی، اس وجہ سے صحابی رسول نے اس یہودی کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ لیکن حضرات یاد رکھیں، اظہار محبت صحابی رسول نے غلط انداز سے پیش کیا۔ محبت کا اظہار ایسا نہیں کہ کسی کو آپ تھپڑ مارتے پھریں۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو ڈانٹا اس وقت جب کہ اظہار محبت کو صحابی رسول نے غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ حضرات یہ لوگ جو میلاد مناتے ہیں، کیا ان کا اظہار محبت صحیح ہے؟ یہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ حضرات ایک ساتھی نے میسج دکھایا، میسج میں کیا لکھا ہوا تھا؟ ہم میلاد مناتے رہیں گے۔ یہ عاشق رسول، یہ اپنے یہ دعوے کرنے والے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، حقیقی عاشق رسول ہیں، یہ میسج نکالتے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے پاس میسج موجود ہے۔ حضرات کیا لکھتے ہیں میسج کے اندر؟ کہ ہم میلاد مناتے رہیں گے، ہم میلاد مناتے رہیں گے، اہل حدیثوں کو جلاتے رہیں گے، اہل حدیثوں کو جلاتے رہیں گے، اور یہاں تک کہ ہمیں جہنم کے اندر ہی کیوں نہ جانا پڑے، سب بولو آمین۔ حضرات حقیقی بات تو انہوں نے کہہ دی ہے۔ یعنی عید میلاد منانے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر کوئی منائے گا تو جہنم کے اندر جائے گا، ان کی زبان سے خود یہ بات نکل گئی ہے۔ یہ عاشق رسول کہنے والے اس انداز کی باتیں لکھتے ہیں۔ حضرات یہ عاشق رسول، یہ میلاد منانے والے یہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں،
حدود اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں. حرام خوری کرو، منمانی زندگی گزارو، لیکن میلاد منا لو. میلاد کے اندر نعت رسول کے نام پر میوزک کا استعمال کر لو، ناچ گانے کر لو، ڈھول تماشے کر لو، اپنے گھروں کے سامنے قمقمے لگا لو، مسجد کے اوپر اور نیچے ساری جگہوں پر قمقمے کا استعمال کر لو، گاڑیوں میں گھروں کے اوپر جھنڈیوں کا استعمال کر لو. یہی محبت رسول ہے. حضرات کیا واقعی یہی محبت رسول ہے؟ حضرات ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی رسول پر ناراض ہو رہے ہیں جس صحابی رسول نے غلط طریقے سے محبت کا اظہار کیا ہے. ناچ گانا، ڈھول بجانا، قمقمے جلانا، حضرات یہ ساری چیزیں، یہ نمائش کی چیزیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی. ان ساری چیزوں کو انجام دے کر کے آج یہ عاشق رسول ہونے کا دم بھرے، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ در حقیقت بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو انجام دے کر کے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ضرورت ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھیں. سچی محبت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق ہم اور آپ زندگی گزاریں. اسی طریقے سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے اوپر ناراض ہوتے ہیں ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو نہیں پہچانتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط سلط باتیں کہتے ہیں. ایسے لوگوں کے اوپر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہوتے ہیں. ایک واقعہ ہے، ایک ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. کس انداز سے آئے؟ اپنے کپڑے کے دامن کو پکڑتے ہوئے آئے. حضرت ابو بکر صدیق کے دونوں گھٹنے کھلے ہوئے تھے. اس انداز سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد موجود صحابہ کرام سے کہا کہ میرے صحابہ دیکھو تمہارے اس ساتھی کو کسی نے غصہ دلا دیا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات چیت نہیں ہوئی. حضرت ابو بکر پیر نبی کے پاس پہنچے نہیں ہیں. حضرت پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے چہرے کو دیکھ کر کے پہچان گئے کہ ابو بکر کو کسی نے غصہ دلا دیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. فسلم، سلام کیا. سلام کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے درمیان اور ابن الخطاب کے درمیان، عمر ابن الخطاب کے درمیان کچھ باتیں ہو گئیں، کچھ رف اینڈ ٹف باتیں ہو گئیں، زبان درازیاں ہو گئیں. بعد میں مجھے احساس ہوا، میں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، مجھے ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی. میں عمر کے پاس پہنچا، میں نے کہا کہ جو بھی بات ہوئی ہے چھوڑو، جانے دو اور مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر نے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا. جب عمر نے مجھے معاف کرنے سے انکار کیا میں آپ کے پاس پہنچا. اس موقع سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر اللہ لک یا ابا بکر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو 3 مرتبہ فرمایا. اے ابو بکر، اللہ رب العالمین تجھے معاف فرمائے. اے ابو بکر، اللہ رب العالمین تجھے معاف فرمائے. اتنے میں عمر کو بھی ندامت ہوئی کہ ارے ابو بکر صدیق نے جو کچھ بھی کیا تھا لیکن معافی تو اس نے مانگی، انہوں نے معافی تو مانگی لیکن میں نے معاف نہیں کیا. ان کو بھی ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی. فوراً ابو بکر صدیق کے گھر پر پہنچے، معلوم کیا گھر پر موجود نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے. جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا فجعل وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتمعر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے. حتی اشفق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے. فحثى على ركبتيه. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنوں کے بل گر گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ واللہ انا كنت اظلم.
یہ جو معاملہ ہوا تھا غلطی میری تھی، جرم میں نے کیا تھا۔ اس جملے کو حضرت ابوبکر صدیق نے 2 مرتبہ کہا، اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، یہاں پر موجود لوگوں یاد رکھو، ان اللہ بعثنی الیکم قلتم کذبتا، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر کے بھیجا، رسول بنا کر کے بھیجا، تم سارے لوگوں نے کہا کہ کذبتا، محمد جھوٹ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موقع سے حضرت ابوبکر صدیق یہ تھے کہ جنہوں نے میری باتوں کی تصدیق کی، وَسَاوَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، اور ابوبکر صدیق نے اپنی جان کے ذریعے، مال کے ذریعے میری مدد فرمائی۔ کائنات کے سارے لوگوں نے جب میری تکذیب کی، ابو بکر ہی تھے جنہوں نے میری تصدیق کی، اپنی جان کے ذریعے اور اپنے مال کے ذریعے حضرت ابو بکر نے میری مدد کی۔ اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي مَرَّتَيْنِ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو 2 مرتبہ دہرایا، کہا کہ تم لوگ مجھے اور میرے اس ساتھی کو چھوڑ دو، اپنے حال پر چھوڑ دو، میرے اس ساتھی کو کچھ نہ کہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو 2 مرتبہ دہرایا، فما اوذی بعدہا، کہتے ہیں صحابی رسول کہ اس کے بعد کسی نے بھی حضرت ابو بکر کو تکلیف نہ پہنچائی، حضرت ابو بکر کو کبھی بھی تکلیف نہ پہنچائی گئی۔ حضرات یہ روایت ہے جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جو بھی روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بھی انسان حضرت ابو بکر کی عظمت کی مخالفت کرے گا، جو بھی انسان حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت کو نہیں جانے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خفا ہوں گے۔ ایسے لوگ محبت رسول کو حاصل کرنے سے محروم رہ جائیں گے۔ حضرات یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے۔ یہ میلاد منانے والے کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ میلاد مناتے ہیں یہی لوگ حقیقی معنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ جو لوگ میلاد نہیں مناتے ہیں یہ لوگ گستاخ رسول ہیں، یہ لوگ نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات یہ لوگ ذرا غور کریں کہ اگر میلاد نہ منانے والے، میلاد النبی کا اہتمام نہ کرنے والے اگر گستاخ رسول ہیں تو یہ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہیں گے؟ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ گستاخ رسول تھے؟ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح معنوں میں نبی سے محبت نہیں کی تھی؟ حضرات ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اس کائنات میں اگر کسی نے سب سے زیادہ نبی سے محبت کی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر نبی سے کوئی بھی محبت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرتے ہیں، وہ انسان جھوٹا ہے، وہ انسان کذاب ہے۔ حضرات کیا حضرت ابو بکر صدیق نے میلاد کا اہتمام کیا اور میلاد کا اہتمام کرنے کا حکم دیا؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت دوسری شخصیت ہے کہ جنہوں نے نبی سے سب سے زیادہ محبت کی، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کی۔ یہ میلاد منانے والے جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد نہ منانے والے گستاخ رسول ہیں، حضرت عمر فاروق کو کیا کہیں گے؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک حضرت عمر فاروق بھی گستاخ رسول ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ان سے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ حضرات کیا خلفائے راشدین میں سے کسی نے میلاد کا اہتمام کیا یا کرنے کا حکم دیا؟ جواب نفی میں ہے۔ اسی طریقے سے حضرات صحابہ میں سے کسی نے کیا میلاد کا اہتمام کیا؟ جواب نفی میں ہے۔ خیر القرون کے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں حضرات یاد رکھیں ان میں سے کسی نے بھی میلاد کا اہتمام نہیں کیا۔ تو یہ لوگ میلاد منانے والے، یہ عاشق رسول کا جھوٹے دم بھرنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد نہ منانے والے گستاخ رسول ہیں، تو صحابہ کرام کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ خیر القرون کے اندر جو لوگ گزرے ہیں ان لوگوں کو یہ کیا کہتے ہیں
حضرات حقیقت بات یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ یہ میلاد منانے والے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یہ میلاد منانے والے خود حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، خیر القرون کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور اس کا الزام دوسروں کے اوپر ڈالتے ہیں۔ حضرات ضرورت ہے صحیح چیزوں کو ہم سمجھیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہم آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج جو سیلاب کے اندر پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ آج جو کھانے پینے کے محتاج ہیں، یا اللہ ان کے لیے خوراک کا انتظام فرما۔ یا اللہ آج سیلاب کے اندر جو لوگ بیمار ہیں، یا اللہ انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما۔ سیلاب کی اس مصیبت میں جو لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، یا اللہ اگر یہ تیرے مومن بندے تھے، تیرے مسلمان بندے تھے، یا اللہ تو ان کی بال بال مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحميد إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔